حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے انار کی طرح سرخ ہوا اور فرمایا خدا کی قسم نبوت کے معاملے میں ایک ٹہنی تھی کھجور کی، وہ اٹھائی، اس سے ایک پتا آپ نے اٹھایا اور فرمایا خدا کی قسم نبوت کے معاملے میں اس پتے کے برابر بھی میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اس مسلمہ پر ایمان لا چکے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم بھی مسلمہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم قاصد نہ ہوتے تو تم دونوں کی گردنوں کو میں اتار دیتا۔ انکار ختم نبوت کی سزا یہ ہے کہ تمہاری گردن اتاری جائے، لیکن تم قاصد ہو اور قاصد کو میں قتل کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ علیہ السلام کے زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے کہ میں قاصد کو قتل نہیں کرنا چاہتا، پوری دنیا کے مہذب معاشرے میں یہ قانون بنا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ قاصد واپس گئے اور انہوں نے مسیلمہ کذاب کو بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ختم نبوت پر کوئی مفاہمت نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جس کا نام حبیب ابن زید انصاری ہے رضی اللہ عنہ، اسے اپنا قاصد بنا کر مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا۔ حبیب ابن زید انصاری جب وہاں گئے تو مسیلمہ کذاب کے لوگوں نے اسے گرفتار کیا، اس کے ہاتھ باندھے اور مسیلمہ کذاب کے سامنے اسے پیش کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب نے اس صحابی رسول سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو حبیب ابن زید انصاری نے فرمایا نعم، ہاں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے دوسرا سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب یہ سوال اور جواب کس ماحول میں ہو رہا ہے؟ آج کل تو میسنجر ہے، واٹس ایپ ہے، فلاں ہے، آدمی کراچی میں ہے، آپ ادھر ہیں، جو مرضی ہے لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، موبائل فون پر بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں لوگ کہتے رہتے ہیں روزانہ۔ تو بہرحال ماحول یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یہ صحابی رسول حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ تنے تنہا اکیلے بے یار و مددگار ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور چاروں طرف مسیلمہ کذاب کے مسلح پہرےدار کھڑے ہیں۔ یہ ماحول ہے۔ اس ماحول میں اس سے سوال کیا گیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فی اذنی وقرا من سمع هذا القول، تیری یہ بات سننے سے میرے کان عاجز ہیں، مجھے سننا بھی گوارا ہے۔ جواب تو بڑی دور کی بات ہے، میں سننا بھی نہیں چاہتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جب یہ جواب دیا تو مسیلمہ کذاب نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ چنانچہ حبیب ابن زید انصاری کا ایک ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر دوبارہ اس سے یہی سوال کیا گیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا انی اصم لا اسمع، میں بہرا ہوں، میں نہیں سن سکتا۔ دنیا جہاں کی ہر بات میں سن سکتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے شخص کی نبوت کی بات مجھے سننا بھی گوارا نہیں، میں نہیں سننا چاہتا۔ دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، ایک ایک عضو کاٹتے گئے، یہی سوال یہی جواب، اور اسی حالت میں حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں۔
حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جسم کے ٹکڑے کروا کر بتا دیا کہ عقیدہ ختم نبوت وہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ مسلمان اس عقیدے کی پاداش میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروا سکتا ہے، لیکن اس پر مسلمان کبھی مفاہمت نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمہ کذاب اس کے 40 سے 60 ہزار کا ایک لشکر اس نے تیار کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سن 12 ہجری میں شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دیا اور فرمایا کہ جاؤ مسلمہ کذاب سے جنگ کرو۔ شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ وہاں گئے لیکن جنگ جیت نہ سکے۔ اس کے بعد اکرمہ ابن ابی جہل کو بھیجا، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، وہ بھی جنگ جیت نہ سکے۔ پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو 13,000 صحابہ دیے اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 13,000 صحابہ کو لے کر کے یمامہ کے اس علاقے میں پہنچے۔ اب میدان یمامہ میں ایک طرف منکرین ختم نبوت کا جمع غفیر ہے، 40 سے 60 ہزار لوگ ہیں، اور ان کے مد مقابل محافظین ختم نبوت کا لشکر ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے منکرین ختم نبوت کے سامنے 2 آپشن رکھے۔ کتنے آپشن رکھے؟ ہر جنگ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں 3 آپشن رکھے گئے ہیں۔ بدر ہے، احد ہے، تبوک ہے، حنین ہے، جتنے بھی غزوات اور سرایا ہیں 3 آپشن رکھے گئے ہیں۔ سامنے یہودی ہے، نصارہ ہے، مشرکین ہے، 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کی وحدانیت اور محمد عربی کی رسالت کو مان۔ دوسرا آپشن، اگر اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت نہیں مانتے، اسلام میں نہیں آتے، تو پھر ہمیں جزیہ اور ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر ہمیں جزیہ اور ٹیکس نہیں دیتے تو پھر جنگ ہوگی، پھر ایک دوسرے کو ماریں گے، پھر لڑائی ہوگی۔ ہر جنگ میں 3 بات مشرکوں سے کہا گیا کہ اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت مان لو، اور اگر نہیں مانتے، اللہ کی توحید بھی نہیں مانتے اور نبی کی رسالت بھی نہیں مانتے، پھر بھی آپ کو زمین پر گوارا کیا جا سکتا ہے، ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہودیوں سے کہا گیا کلمہ پڑھ لو، اگر نہیں پڑھتے تب بھی آپ کے وجود کو گوارا کیا جا سکتا ہے، ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور یہ معاہدے ہوئے ہیں۔ منکرین ختم نبوت سے کہا گیا کہ آؤ ختم نبوت کو مان لو۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ ختم نبوت کو مان لو۔ دوسرا اور آخری آپشن یہ ہے کہ اگر ختم نبوت کو نہیں مانتے پھر جنگ ہوگی۔ درمیان میں کوئی راستہ نہیں، افہام و تفہیم، سمجھوتے اور مفاہمت کا کوئی راستہ نہیں۔ منکر ختم نبوت کے لیے زمین پر کوئی گنجائش نہیں ہے، یا ختم نبوت کو ماننا پڑے گا یا پھر جنگ ہوگی، اور پھر جنگ ہوگی۔ اور اس جنگ میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کل جنگیں کفار کے خلاف لڑی گئی ہیں وہ 56 جنگیں ہیں، اور ان 56 جنگوں میں مجموعی طور پر 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو جنگ لڑی گئی ہے اس میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں، جن میں 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن کریم کے حافظ قاری عالم تھے، اور 70 بدری صحابہ شہید ہوئے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا کان کٹ دیا اس جنگ میں۔ کسی نے کسی زمانے میں تانا دیا کہ اے کان کٹے تو آپ مسکرائے۔ کسی نے کہا کہ اس نے تجھے تانا دیا اور تو ہنس رہا ہے، تو عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ میرے پاس
یہی ایک کان ہی تو ہے جس پر میں فخر کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ قدری صحابی ہیں، انہوں نے میدان جنگ میں اپنے لیے زمین میں ایک گڑھا کھود دیا اور اس گڑھے میں اپنے آپ کو سینے تک گاڑ دیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ ابو دجانہ یہ کیا کیا؟ ابو دجانہ نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ منکرین ختم نبوت کے خلاف تلوار چلاتے ہوئے میرا جسم حرکت نہ کرے اور اسی حالت میں شہید میں مال غنیمت جمع کی گئی، اس میں مختلف سامان تھا، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، غلام بنائے گئے، باندیاں بنائی گئیں، اور یہ باندیاں اور یہ غلام مدینہ طیبہ لے گئے۔ ان باندیوں میں خولہ بنت جعفر تھی، قبیلہ بنو حنفیہ کے ایک رئیس کی بیٹی کی صاحبزادی تھی۔ خولہ بنت جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تو آپ نے انہیں آزاد کر کے اس سے نکاح کیا، اور تاریخ اسلام میں محمد بن حنفیہ کے نام سے جو شخصیت ہے وہ خولہ بنت جعفر کی بدن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو میرے دوست اور بھائیو، ختم نبوت پر مفاہمت ممکن نہیں، جنگ ہوئی، قربانیاں پیش کی گئی، لیکن اس پر مفاہمت نہیں کی گئی۔ یمن میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام حی علی تھا، اسود عنسی کے نام سے مشہور تھا، اور اس نے یمن کے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا، یمن کے دارالحکومت پر اس نے قبضہ کیا، نبوت کا مدعی بھی ہے اور اب یمن کا بادشاہ بھی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یمن میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا؟ تو بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن ثوب ہے، وہ تجھے نبی نہیں مانتا۔ ابو مسلم خولانی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ حکم دیا گرفتار کر کے لاؤ۔ ابو مسلم خولانی گرفتار کر کے لائے گئے۔ اسود عنسی نے اس سے پوچھا کہ مدینہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جی بالکل۔ کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ تو ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ اسود عنسی نے کہا کہ مدینہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو اور ابھی تک آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں۔ یہ یمن میں ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں، ایمان لائے ہیں لیکن ابھی ملاقات نہیں کی، اور میں تیرے سامنے ہوں، تمہارا بادشاہ ہوں، میرا انکار کر رہے ہو؟ تو ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تجھ جیسے 1000 آدمی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کریں تو میں ان پر 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں۔ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ جب یہ جواب دیا تو اسود عنسی نے لوگوں کو حکم دیا کہ خشک لکڑیاں جمع کرو۔ لوگ باہر پھیل گئے اور مختصر وقت میں بہت زیادہ لکڑیاں جمع کی گئی، آگ جلائی گئی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو قلعے کی چھت سے ابو مسلم خولانی کو نیچے آگ میں پھینک دیا گیا۔ آگ جلتی رہی، جب آگ بجھ گئی اور ختم ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو مسلم خولانی اپنے کپڑوں سے راکھ جاڑتے ہوئے زندہ صحیح سلامت آگ سے نکل آئے۔ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اللہ ہم سب کو محمد عربی کا غلام بنا۔ آگ سے نکل آئے، لوگوں نے اسود عنسی کو مشورہ دیا کہ اس کو یمن سے جلا وطن کرو، اگر یہ یمن میں رہے گا اس کی یہ کرامت لوگوں کے سامنے آئے گی تو لوگ آپ کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے، اس لیے اس کو یہاں سے نکال دو۔
چنانچہ حکم دیا گیا یمن سے نکل جاؤ۔ ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوا کہ اب میں کہاں جاؤں گا، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آخر فیصلہ یہ کیا کہ جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے تھے، اب موقع ہے مدینہ طیبہ چلو اور باقی زندگی محمد رسول اللہ کے قدموں میں گزارو۔ چنانچہ یمن سے مدینہ طیبہ آنے کا فیصلہ کیا۔ یمن سے مدینہ کم و بیش 1 ماہ 1.5 ماہ کی مسافت ہے۔ یمن سے یہ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے جاننثاروں میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے فیروز، اسے بلاؤ۔ حضرت فیروز کو بلاؤ۔ چنانچہ صحابہ گئے، حضرت فیروز کو بلایا۔ حضرت فیروز رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فیروز، یمن میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جائیے اور اس کو قتل کر دیجیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جائیے مذاکرات کیجیے، کچھ لو اور کچھ دو کے بنیاد پر مفاہمت کا کوئی راستہ نکال لیجیے، یہ نہیں فرمایا۔ اور یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کی 3 قسمیں ہیں، جن میں 2 بند ہیں، ایک جاری ہے۔ مستقل نبوت بند ہے، شریعت والی نبوت بند ہے، ذلی بروزی نبوت جاری ہے۔ ذل زوا کے ساتھ یہ عربی زبان میں سائے کو کہا جاتا ہے، اور بروز کسی چیز کے ظہور کو کہا جاتا ہے۔ تو قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ شریعت والی نبوت بھی بند ہے، مستقل نبوت بھی بند ہے، اور ذلی بروزی نبوت جاری ہے، اور اس کا جاری ہونا بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فیروز سے کہہ رہے ہیں کہ جائیے اور اس کو قتل کر دیجیے۔ اگر نبوت کی کوئی ایسی تیسری قسم ہوتی جس کا جاری ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہو تو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والی شخصیت محمد رسول اللہ۔ تو آپ علیہ السلام پھر فیروز سے کہتے کہ فیروز جائیے اور اسود عنسی سے معلوم کیجئے کہ اس نے نبوت کی کون سی قسم کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر اس نے نبوت کی اس قسم کا دعویٰ کیا ہے جو بند ہے پھر تو قتل کر دیجئے، اگر اس نے نبوت کی اس قسم کا دعویٰ کیا ہے جس کا جاری ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے پھر اسے بات کیجئے۔ یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ نبوت کی کوئی ایسی تیسری قسم نہیں ہے جو جاری ہو۔ یہ قادیانیوں کی محض من گڑت اصطلاح ہے اور خود ساختہ بے بنیاد ایک قسم ہے جس کو قادیانیوں نے ایجاد کیا ہے۔ تو بہرحال حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ فیروز نے کہا لبیک، تلوار لی، وہاں سے نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ فیروز کو واپس بلاؤ۔ چنانچہ صحابہ گئے، حضرت فیروز کو واپس بلائے۔ حضرت فیروز واپس آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اب چلے جاؤ۔ فیروز چلے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ نے فیروز کو واپس بلایا، وہ آئے لیکن آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فیروز کو واپس اس لیے بلایا تھا کہ شاید اس دنیا میں ان کی اور میری یہ آخری ملاقات، اس لیے میرے دل نے چاہا کہ ایک بار فیروز کے چہرے کو جی بھر کر کے دیکھوں، شاید یہ آخری ملاقات۔ حضرت فیروز گئے، ہفتہ 10 دنوں میں تیز رفتار گھوڑے پر یمن پہنچے، اسود عنسی کو قتل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی یہ خوشخبری سنائی
فاز فیروز یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فیروز اپنی مشن میں کامیاب ہوا۔ اسود عنسی رات کو قتل ہوا، واصل جہنم ہوا۔ اللہ نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات خوشخبری سنائی، اور صبح کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ فیروز سے آخری ملاقات ہوئی، اور آخری آسمانی خبر، پہلی آسمانی خبر کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آسمانی خبر ہے، اور آخری آسمانی خبر فاز فیروز یا رسول اللہ، آخری آسمانی خبر ختم نبوت کی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو مسلم خولانی یمن سے مدینے آ رہے ہیں، انہیں یمن کے حالات کا بھی پتہ نہیں کہ اسود عنسی واصل جہنم ہوا، اور اسے یہ بھی خبر نہیں کہ جس ہستی سے ملاقات کے لیے میں مدینے جا رہا ہوں ان کا بھی وصال ہو چکا ہے۔ مہینے 1.5 ماہ کے بعد جو مسافت تھی وہ طے کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی آئے، انتظار میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ملاقات ہو۔ ایک صحابی آئے، ان سے مصافحہ کیا اور ان سے پوچھا کہ میں یمن سے آیا ہوں، آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت تشریف لاتے ہیں؟ وہ صحابی رونے لگا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور حجرہ شریف کی طرف لے کر کے گیا اور کہا کہ یہ جو خبر ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چند دن پہلے ان کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی پریشان بیٹھ گئے، تصورات مسجد کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ مرکزی میڈیا والے ہمیشہ میری تقریر کے درمیان میں آتے ہیں یا ہوتی نہیں؟ 10 بجے میرا ٹائم تھا، 10:15، ابھی 10:30 ہو گئے۔ آئندہ اس کا اہتمام ہو۔ تو بہرحال ابو مسلم خولانی تصورات میں بیٹھ گئے۔ ایک آدمی اگر دبئی سے یا کسی شہر سے اپنے شہر پہنچ جاتا ہے اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اڈے پر ہی اس کو بتا دیا جائے کہ جی آپ کے والد صاحب کا تو انتقال ہو چکا ہے، تو دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور پھر یہ جب گھر جائے گا کہ جی والد فوت ہو چکا ہے، تو اس اپنے والد کے باقیات کو دیکھے گا، یہ میرے والد کی ٹوپی ہے، یہ اس کا کمبل ہے، یہ اس کا بستر ہے، یہ اس کی چارپائی ہے، دیکھے گا، یہ پریشان ہوگا۔ ابو مسلم خولانی تصورات کی دنیا میں کبھی مسجد نبوی کے دروازوں کو دیکھتے ہیں اور کبھی اس کے ستونوں کو دیکھتے ہیں اور کبھی منبر و محراب کو دیکھتے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ اجنبی ہے، مہمان ہے، پریشان ہے، تو ان کے آگے بیٹھ گئے اور ان سے پوچھا کہ بھائی پریشان کیوں، کہاں سے تشریف لایا؟ ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ حضرت میں یمن سے آیا ہوں۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی آپ یمن سے آئے ہیں تو یمن میں ہمارے اس دوست کی کوئی خیر خبر سنا دیجئے جس کو اسود عنسی نے آگ میں پھینک دیا تھا۔ ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں آپ کے اس دوست کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا نام عبداللہ بن ثوب ہے، میں جانتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ خود تو وہ نہیں؟ فرمایا میں خود وہی ہوں، مجھے میرے نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے آگ میں پھینک دیا گیا اور اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلے گلزار بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سینے سے لگایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے، ان کو سارا
قصہ سنایا، انہوں نے سینے سے لگایا، آپ کے پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے اس شخصیت سے ملاقات نصیب فرمائی جس کے ساتھ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا۔ ابو مسلم خولانی نے آگ میں کود کر مجھ اور آپ کو اور قیامت تک امت مسلمہ کو بتا دیا کہ عقیدہ ختم نبوت وہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کی پاداش میں اگر آگ میں کودنا بھی پڑا تو کود جاؤ، لیکن اس پر مفاہمت کی گنجائش نہیں۔ تو میں نے آغاز میں یہ عرض کیا کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا جز نہیں ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس کے انہدام سے پورا دین منہدم ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کے انہدام سے عقیدہ توحید کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کے انہدام سے عقیدہ رسالت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کے انہدام سے صحابہ کا وجود، تابعین کا وجود، ازواج مطہرات کا وجود، اہل بیت کا وجود، شریعت کا وجود، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے تاریخ اسلام کو اٹھائیے تو عقیدہ ختم نبوت پر مسلمانوں نے کبھی کوئی مفاہمت نہیں کی۔ آج بھی انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت پر ہم کوئی مفاہمت نہیں کریں گے، کٹیں گے، مریں گے، عقیدہ ختم نبوت پر کوئی مفاہمت نہیں کریں گے۔ میرے دوستو اور بھائی، جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثہ، کہ ان قریب میری امت میں 30 بہت بڑے جھوٹے ایسے آنے والے ہیں جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 3 باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی اس حدیث میں۔ پہلی بات، جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اس لیے مدعی نبوت سے دلیل طلب نہیں کی جائے گی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مدعی نبوت سے دلیل طلب کرے تو دلیل طلب کرنے والا وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے نبوت کے امکان کو تسلیم کیا، جبکہ محمد رسول اللہ کے بعد نبوت کا امکان ہی نہیں۔ اور دوسری بات کہ ایسے کذاب 30 ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 30 ہوں گے۔ تعداد بتا دیں، ویسے تو نبوت کے مدعی ہزاروں کی تعداد میں گزرے ہیں، لیکن جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے 30 کا عدد بیان فرمایا ہے، اس سے وہ 30 مدعیان نبوت مراد ہیں جن کے فتنے کو عالمگیر شہرت حاصل ہو۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی ہے۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، تحقیق نبوت اور رسالت کا سلسلہ میری ذات پر منقطع ہوا، میرے بعد نہ کوئی نبی بن سکتا ہے نہ کوئی رسول۔ ہم ختم نبوت کا جو معنی کریں گے وہ کیا کریں گے؟ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نہیں کہیں گے۔ ہم یہ کہیں گے، معنی یہ ہے ختم نبوت کا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور ہمارے نبی کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بنے گا، کوئی شخص نبی نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا نہیں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، آخری زمانے میں آئیں گے، تو پھر محمد رسول اللہ آخری نبی کیسے ہوئے؟ لہذا ایک بات تو یہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بنے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو آپ علیہ السلام سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں، انہیں جو نبوت ملی ہے وہ ہمارے نبی سے پہلے ملی ہے، ہمارے نبی کے بعد انہیں نبوت عطا نہیں کی گئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ
عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ نبی بھی ہوں گے، لیکن ان کی نبوت کا سکہ نہیں چلے گا، سکہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا چلے گا۔ جیسا کہ ترکی کا صدر پاکستان آ جائے تو وہ صدر بھی ہوگا اور صدر کا پروٹوکول بھی یہاں پر اس کو دیا جائے گا، لیکن ترکی کے صدر کا حکم یہاں نہیں چلے گا، یہاں حکم پاکستان کے صدر کا چلے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابعث اللہ مسیح ابن مریم فینزل عند المینارۃ البیضاء شرقی دمشق بین محدودتین واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین۔ تفسیری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کریں گے تو وہ نازل ہوگا دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینار پر نازل ہوگا، تو زرد رنگ کی کپڑے آپ نے اوڑھ رکھی ہوں گی، دو فرشتوں کے پروں پر ہتھیلیاں رکھ کر کے آپ نازل ہوں گے، اور جب آپ نازل ہوں گے تو امام مہدی رحمت اللہ علیہ اپنا لشکر لے کر کے حرمین شریفین سے شام پہنچ چکے ہوں گے، اور خراسان سے بھی ایک لشکر وہ بھی امام مہدی کی مدد کے لیے اور دجال سے جہاد کے لیے وہ بھی شام پہنچ چکا ہوگا۔ یہ دونوں لشکر اس شام میں مل جائیں گے، نماز فجر کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، امام مہدی مسلح پہ کھڑے ہوں گے اور مسلمان صفوں میں کھڑے ہوں گے کہ اچانک یہ لوگ دیکھ لیں گے کہ دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتے۔ جب نازل ہو جائیں گے وہ اللہ کے نبی ہیں، تو امام مہدی رحمت اللہ علیہ مصلی سے پیچھے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لا، نہیں، ان بعضکم علی بعض امرا، امامت تم ہی میں سے کوئی کرائے، تکرمت اللہ ہذہ الامہ، یہ اس امت کا اعزاز اور مقام ہے کہ نبی مقتدی بن کر اس امتی کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے۔ تو سکہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا چلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سکہ نہیں چلے گا۔ تو ختم نبوت کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے نبی آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ میرے دوست اور بھائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کتنے کذاب آئیں گے میرے بعد؟ 20۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاح، متنبی، مختار ثقفی، طلحہ اسدی، مختلف لوگ آئے، یہاں تک کہ سن 1900 میں ہندوستان کے ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ قادیان نامی گاؤں میں غلام احمد ولد غلام مرتضی نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کتاب پیش کی جس کا نام تذکرہ ہے کہ یہ میری وحی ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس وقت یہاں انگریزوں کی حکومت تھی اور ان کی پالیسی یہ تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، مسلمانوں کو لڑاؤ، فرقہ واریت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، مسلک اور فرقے کی بنیاد پر مسلمانوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ہمیں لڑایا نور بشر پر، ہاتھ نماز میں اٹھانے ہیں نہیں، آمین آہستہ زور سے، اور پورے بر صغیر میں فتنہ قادیانیت کے لیے راستہ ہموار کیا گیا۔ یہ المیہ ہے فرقہ واریت۔ چند مہینے پہلے ایک قادیانی سے میرا مناظرہ ہو رہا تھا واٹس ایپ پر، کہنے لگا مفتی صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ میں دیوبندی بنوں یا بریلوی بنوں یا اہل حدیث بنوں۔ اس کا خیال یہ تھا اگر میں ان کو یہ کہتا کہ یہ دیوبندی بنے تو وہ کہتا کہ جی بریلویوں کے نزدیک تو یہ پھر بھی کافر ہیں، تو ایک کفر سے میں نکلا دوسری کفر میں داخل ہوا۔ اگر میں کہتا کہ جی بریلوی بنے تو وہ کہتا کہ جی دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے نزدیک یہ کافر ہیں، تو ایک کفر سے میں نکلا دوسری کفر میں داخل ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دیوبندی بریلوی اہل حدیث نہ بنو، سیدھا سادہ مسلمان بنو۔ کہنے لگے یہ سیدھا سادہ مسلمان تو نہیں ہے، کسی بھی شہر میں جائیں، کسی مسجد میں جائیں، یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے، سیدھا سادہ نہ مسلمان ہے نہ سیدھا سادہ کوئی جو ہے وہ مسجد ہے۔ میں نے کہا ہے، کہنے کا کہا، میں نے کہا مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کے لٹریچر کو پڑھا ہے، اس میں نہ دیوبندیت ہے نہ بریلویت ہے، خالص اسلام ہے، سیدھا سادہ اسلام ہے۔
کسی مسلک کی ترجمانی ہے ہی نہیں، ناراض تھی لوگ اس وجہ سے دیوبندی ناراض ہے کہ ہمارے مسلک کی وکالت نہیں کی، بریلوی ناراض ہے ہمارے مسلک کی وکالت نہیں کی، اہل حدیث ناراض ہے ہمارے مسلک کی وکالت نہیں کی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی ترجمانی کی، اور میں نے کہا کہ منصورہ لاہور میں ہماری بہت بڑی جامع مسجد ہے، اور ہر شہر میں ہماری مسجدیں ہیں جماعت اسلامی کی، آپ وہاں جائیں، وہاں دیوبندی بریلوی آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہر مسلمان وہاں جا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ یہ والا اسلام قبول کریں، لیکن ہمارے جو ارکان جماعت ہیں نا، ان کو یہ والی اسلام کی دعوت میں بھی جھجک محسوس ہو رہی، شرمار محسوس ہو رہی۔ ٹھافیاں بیچنے والا اور سانڈے کا تیل بیچنے والا وہ عار محسوس نہیں کرتا، لیکن رکن جماعت عار محسوس کر رہا ہے، اس میں سستی دکھا رہا ہے۔ وہ دعوت جو صرف قرآن و سنت کی دعوت ہے، جو مسلکی اختلافات کی آمیزش پاک اور صاف دعوت ہے، اس دعوت میں ہم بھائی کیوں شرمائیں گے؟ نہیں، دھڑلے سے ہر وقت ہر جگہ ہر مقام پر ہم دین کی دعوت دیں گے، اور خالص دین کی دعوت، اور اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال مرزا غلام قادیانی نے سن 1900 میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور ہندوستان میں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی تحریک چلی، پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کے بعد یہاں چنیوٹ کے قریب دریائے چناب کے کنارے 1034 ایکڑ زمین قادیانیوں کے نام الاٹ کی گئی، اور قادیانیوں نے یہاں ایک شہر بسایا۔ 15 منٹ تقریباً میرے باقی ہیں۔ قادیانیوں نے یہاں ایک نیا شہر بسایا، اس کا نام انہوں نے ربوہ رکھا۔ کیا رکھا؟ اور یہاں سے تبلیغی سرگرمیاں شروع کی، اسلام کا لبادہ، اسلام کا لیبل، اور قادیانیت جو تقسیم ہو رہی ہے۔ 1953 میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اور ختم نبوت کی 1953 کی تحریک کا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ مطالبہ تھا، اس کی ایک تفصیل ہے، ابھی وقت نہیں ہے، اور یہ تحریک ناکام بنائی گئی۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری اور قائدین جتنے بھی تھے قائدین ملت، وہ تمام گرفتار کیے گئے۔ 1953 میں قادیانیوں کی ایک سازش پہلی مرتبہ بے نقاب ہوئی، اور وہ سازش یہ تھی کہ بلوچستان جو کہ رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے کم ہے، وسائل سے مالا مال ہے، اس صوبے کو قادیانی اسٹیٹ بنایا جائے گا، اور اس سازش کو بے نقاب کیا مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے قادیانی مسئلہ، یہ ایک پمفلٹ ہے 32 صفحات کا، یہ لکھا، اور اس میں آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں یہ سازش انہوں نے بے نقاب کی۔ قادیانیوں کا یہ منصوبہ ہے کہ بلوچستان کو ایک قادیانی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس رسالے کی پاداش میں گرفتار کیے گئے، اور آپ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا۔ میں جب JUI سے جماعت اسلامی میں آیا، JUI سے جمعیت علماء اسلام سے جماعت اسلامی میں جب میں آیا تو 2 مولوی صاحب میرے پاس اسلام آباد میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے کہ مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے۔ تو وہ تمام کتابیں میں نے ان کو دکھائی، بھائی دیکھو تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو دیکھا ہی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا، 11,000 وولٹ کا کرنٹ ہے اس میں، تو تمہیں کیا پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہی باتیں جب انہوں نے دیکھی، پھر وہی عبارات میں نے ان کے بزرگوں کی کتابوں سے بھی لا کر دکھائی، حیران ہو گئے، کہتے ہمیں پہلی مرتبہ۔ میں نے کہا مطالعہ کرنا اللہ کے بندوں۔ پھر کہنے لگے کہ چلو مان لیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں کوئی ایسی ویسی اسلام کے خلاف بات نہیں ہے، مان لیا، لیکن مفتی صاحب مولانا مودودی کا ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کردار نہیں۔ میں نے کہا یہ رسالہ تیرے باپ نے لکھا، یہ قادیانی مسئلہ، اور پھر یہ قادیانی مسئلے کے بارے میں، اس رسالے کے بارے میں، یہ قادیانیوں کی میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ احمدیہ، جلد نمبر 16۔ اس کی میں دو حوالے آپ کی خدمت میں
پیش کروں گا پھر اجازت۔ یہ قادیانیوں کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ قادیانیوں کی، ہماری نہیں۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن جس کی گواہی ہے، ان کی کتاب ہے۔ اور ان کی کتاب تاریخ احمدیہ جلد نمبر 16، اس میں صفحہ نمبر 451 نمبر صفحہ پر یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں سید فردوس شاہ کو 4 کی شام کو ایک غضبناک ہجوم نے مسجد وزیر خان کے اندر یا باہر قتل کر دیا۔ یہ فردوس شاہ کو یہ قادیانی کا جو قتل ہو چکا ہے، تو یہ قادیانی لکھتے ہیں وہ قتل کر دیا گیا۔ یہ بعد میں ہونے والے واقعات کا عمال ایک پیش خیمہ تھا، لیکن اس حادثے کے بعد بھی جماعت اسلامی نے نہ اظہار تعصب کیا، نہ اس وحشیانہ قتل کی مذمت میں ایک لفظ کہا۔ فردوس شاہ قادیانی قتل ہوا، جماعت اسلامی سے شکوہ کہ انہوں نے اظہار تعصب بھی نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس اس جماعت کے بانی نے، جماعت اسلامی کا بانی کون ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس کے برعکس اس جماعت کے بانی نے آگ اور خون کے اس ہولناک ہنگامے کے درمیان قادیانی مسئلہ کا بم پھینک دیا۔ قادیانی مسئلہ کا، یہ قادیانی مسئلہ کو بم کس نے قرار دیا ہے؟ قادیانیوں نے۔ میرے پاس کچھ علماء آئے پشاور ہمارے دفتر میں، وہاں علماء میرے پاس الحمدللہ بہت آتے ہیں، بعض شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ پھر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں شکار کیا مطلب، بلکہ وہ اس تحریک سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال علماء آئے تو میں نے ان کو قادیانی مسئلہ گفٹ میں دیا، اور میں نے اپنے فیس بک پوسٹ پر دے دیا کہ علماء کا وفد آیا، اور ان کو میں نے ایک بم دے دیا۔ پھر تفصیل لکھی کچھ، اور آخر میں لکھا کہ چونکہ قادیانیوں نے قادیانی مسئلہ کو بم قرار دیا ہے، تو میں نے ان کو یہ قادیانی مسئلہ دیا۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پولیس والے آ جائیں کہ بم تقسیم کر رہے ہو۔ تو بہرحال یہ قادیانیوں نے اس کو کیا لکھا ہے؟ بم۔ آپ نے پڑھنا نہیں، اس لیے کہ علم و عمل کے ہم سب افلاطون ہیں، ہمیں مطالعے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قادیانی مسئلہ 32 صفحات ہے۔ اچھا، یہ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ جو ہے صفحہ نمبر 366۔ نعرہ تکبیر، صفحہ نمبر 366۔ جزاک اللہ۔ غلامی رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں ہم داڑھی نہیں رکھیں گے۔ غلامی رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ غلامی رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں ہم روزہ مشکل ہے۔ یہ غلامی رسول ہے۔ غلامی رسول میں ہم سب کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے آقا نے فرمایا ہم وہ کریں گے، جن سے ہمارے آقا نے منع کیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن سے ہمارے آقا نے روکا ہے ہم رکیں گے، اور جس سے ہمارے آقا نے حکم دیا ہے وہ کریں گے۔ یہ صفحہ نمبر 366 ہے، تاریخ احمدیہ جلد نمبر 16 کا۔ کہتے ہیں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے عین فسادات پنجاب کے دوران اپنے مضمون قادیانی مسئلہ کو پہلے ترجمان القرآن میں اور پھر مستقل رسالہ کی شکل میں لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا تھا۔ تحقیقات یہ لاکھوں کی تعداد میں کیوں شائع کیا تھا؟ ختم نبوت کے ٹھیکیدار تو دوسرے لوگ ہیں، مولانا کو کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کی اس تحریک کے بانی تھے، لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا تھا۔ تحقیقاتی عدالت میں یہ رسالہ بھی زیر بحث آیا، اور مودودی صاحب اور ان کی جماعت نے اسی کی بنیاد پر تحریری و تقریری بیانات عدالت میں دیے۔ ویسے بھی ملک کے ایک طبقے پر اس نے ایسا گہرا اثر ڈالا کہ احمدیت کے خلاف نفرت و حقارت تک کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہو گئی۔ یہ قادیانی لکھتا ہے۔ ہم یہ رسالہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے جس کو یہ رسالے کی ضرورت ہوگی میرے فون نمبر پر اپنا ایڈریس میسج کریں، بذریعہ ڈاک آپ کو مفت یہ رسالہ ملے گا انشاءاللہ۔ اب یہ مطمئن ہو گئے وہ مولوی صاحبان کہ یہ ٹھیک ہے ختم نبوت پر بھی کام ہے، کہنے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، اس نے کہاں پڑھا تھا؟ یہ تو موضوع تفصیل ہے،
تو میں نے کہا اس نے پڑھا تھا اس کے استاد کس کے شاگرد ہیں؟ میں نے کہا اس نے پڑھا بھی ہے اور ان کے استاد بھی ہیں. جامعہ فتح پوری دہلی کے اندر ایک مدرسہ ہے دہلی میں، وہاں انہوں نے مولانا اشفاق الرحمان سے پڑھا ہے. مولانا اشفاق الرحمان وہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے شاگرد ہیں. مولانا خلیل احمد سہارنپوری وہ مولانا مظہر نانوتوی کے شاگرد ہیں. مولانا مظہر نانوتوی مولانا مملوک علی کے شاگرد ہیں. مولانا مملوک علی مولانا محمد اسحاق محدث دہلوی کے، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، وہ شیخ ابو طاہر محمد القردی کے، وہ ابراہیم القردی کے، وہ احمد خشاشی کے، وہ احمد ابن عبد القدوس النشابی کے، وہ محمد ابن احمد الرملی کے شاگرد، اور وہ شیخ زکریا بن محمد ابو یحییٰ انصاری کے شاگرد، اور وہ حافظ ابن حجر اسقلانی کے، وہ ابراہیم ابن احمد التنوخی کے، وہ احمد ابن ابی طالب کے، وہ سراج الحسین ابن المبارک کے، وہ عبد الاول ابن عیسیٰ الحربی کے، وہ عبد الرحمن ابن مظفر الداودی کے، اور وہ عبداللہ بن احمد السرخسی کے، وہ محمد ابن یوسف الفربری کے، وہ محمد ابن اسماعیل البخاری کے، وہ احمد ابن اشتاب کے، وہ محمد ابن فضیل کے، وہ عمار ابن قعقاع کے، وہ ابو زرعہ کے، وہ ابو ہریرہ کے، اور وہ محمد رسول اللہ. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.